پیارے بچوں السلام علیکم. آئیے پہلے تلاوت سنتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا إلى ذکر اللہ وذروا البیع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. اے ایمان والو، جب جمعے کے دن اذان دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو. اگر تم جانو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے. پھر جب نماز پوری ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور اللہ کو بہت یاد کرو اس امید پر کہ تم کامیاب ہو جاؤ. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ. معلم ریڈیو پروگرام میں ہادیہ اور نبیہہ کی طرف سے خوش آمدید. سب سے پہلے آج کی اچھی بات. مسجد کے آداب جاننے سے پہلے اس جگہ کی فضیلت اور اہمیت جاننا بہت ضروری ہے. ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو شخص اللہ کی خوشنودی چاہتے ہوئے مسجد بنائے گا، اللہ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنائے گا. مسجد کی طرف جاتا ہوا مسلمان کا ہر قدم اس کے گناہ معاف کرتا ہے اور اس کے درجات بلند فرماتا ہے. ان دونوں باتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مسجد کی بہت اہمیت ہے. اتنی اہمیت ہے کہ جنت حاصل کرنے کا آسان راستہ مسجد بنانا ہے اور اس میں قیام کرنا ہے. اور مسجد میں داخل ہونے کے کچھ آداب بھی ہیں. تو آئیے ان آداب کو جانتے ہیں. مسجد میں جانے اور باہر آنے کی دعا ہے جو ہر ایک کو یاد ہونی چاہیے، اور جب مسجد میں جائیں تو اسے پڑھیں. مسجد میں داخل ہونے کی دعا: اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے، آمین. مسجد سے نکلنے کی دعا: اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب فضلک، اے اللہ میرے گناہ معاف فرما اور میرے لیے اپنے فضل کے دروازے کھول دے، آمین. مسجد میں جائیں تو بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نفل پڑھنی چاہیے. اسے تحیۃ المسجد کہتے ہیں. مسجد کو صاف ستھرا رکھ کر خوشبو کا استعمال کرنا چاہیے. مسجد میں کسی قسم کی تجارت یعنی کہ خرید و فروخت نہ کریں، اور مسجد میں بلند آواز سے بات کرنا بھی منع ہے. مسجد میں گندگی اور بدبو نہ پھیلائیں، اور کوئی ایسی چیز کھا کر بھی نہ جائیں جس کی وجہ سے منہ سے بدبو آتی ہو. ویسے تو مسجد میں کھانا کھانا جائز ہے، لیکن مسجد کی صفائی کا بھی خیال رکھنا چاہیے. اسی طرح آپ ہر قسم کی گفتگو کر سکتے ہیں، لیکن آداب کا خیال رکھیں. تو امید ہے کہ آج سے ہم سب مل کر نماز وقت پر ادا کریں گے اور کوشش کریں گے کہ مسجد میں ادا کریں. یاد رہے آداب کا خیال رکھنا ہے. اسی کے ساتھ سنتے ہیں آج کا پہلا کمپوننٹ جو ہے پڑھو اور آگے بڑھو. پڑھو اور آگے بڑھو کے ساتھ آپ کی ٹیچر مس طاہرہ ناصر کی طرف سے آپ سب کو میرا سلام اور خوش آمدید. کیسے ہیں آپ؟ امید ہے بالکل خیریت سے ہوں گے، اور میں بھی بالکل ٹھیک ہوں. تو چلیں آج کے پہلے سیگمنٹ کی جانب جو ہے گپ شپ. اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ آپ سب سے زیادہ کس سے پیار کرتے ہیں تو مجھے 100% یقین ہے کہ آپ کا پہلا جواب امی یا ابو ہوگا، اور ہونا بھی چاہیے، کیونکہ کوئی آپ کو اس زمین پر والدین سے زیادہ پیار نہیں کر سکتا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے والدین کے حقوق کے بارے میں قرآن مجید میں کئی جگہ انسانوں کو تلقین کی ہے کہ
کہ ان کے ساتھ بہترین رویہ اپنائیں۔ آپ خود سوچیں، جس جنت کے لیے ہم مسلمان دن رات نیکیاں کرنے اور گناہ سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ جنت ماں کے قدموں میں رکھ دی گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ماں باپ کی خدمت کرنے سے جنت تک پہنچنے کے راستے آسان ہو جاتے ہیں۔ یوں بھی اولاد کے حق میں والدین کی دعائیں اللہ میاں کبھی رد نہیں کرتے، لیکن بات ساری سوچنے کی یہ ہے کہ ہم کیا اپنے فرائض پورے کر رہے ہیں؟ میرا کہنے کا مطلب ہے کہ کیا ہم والدین کے حقوق پورے کر رہے ہیں؟ اچھا، میرے چند سوالوں کے جواب دیجیے۔ سوچئے کہ جب کبھی آپ کی کوئی فرمائش امی یا ابو پوری نہیں کرتے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ بتائیے، چلے آپ بتائیے، شرمائیے نہیں، میں بھی اپنے بارے میں بتاؤں گی۔ جی کیا کہا؟ اچھا، تو آپ کہنے کہ آپ غصہ کرتے ہیں اور آپ چیختے چلاتے ہیں، ضد کرتے ہیں۔ آپ کیا کرتی ہیں؟ خوب روتی ہیں، کھانا نہیں کھاتی۔ اچھا، تو یہ بات ہے۔ ویسے میں بھی جب آپ کی جتنی تھی، یعنی آپ کی عمر کی تھی، تو میں بھی ایسا ہی کرتی تھی۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ میرے امی ابو مجھ سے پیار نہیں کرتے، اس لیے میری خواہش پوری نہیں کر رہے، حالانکہ وہ ہماری ہر خواہش پوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن جب انہیں ایسا لگتا ہے کہ جس چیز کے لیے ہم ضد کر رہے ہیں وہ ہمارے لیے اچھی نہیں ہے، تو وہ اس ضد کو پورا نہیں کرتے۔ اب آپ روتے ہیں، چلاتے ہیں، کھانا نہیں کھاتے، تو وہ آپ کے ساتھ لاڈ کرتے ہیں، آپ کو بہلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ آپ کی آنکھ میں آنسو نہیں دیکھ سکتے، لیکن سوچیں اس کے بدلے ہم کیا کر رہے ہیں۔ پتہ ہے قرآن مجید میں اس سلسلے میں کیا حکم ہے؟ قرآن پاک کی سورہ بنی اسرائیل میں والدین کے حقوق کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور آپ کے رب نے حکم دیا ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو اور اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور اگر دونوں میں سے ایک زندہ ہوں یا وہ دونوں زندہ ہوں اور وہ بڑھاپے پر پہنچ جائیں تو انہیں اف تک نہ کہو اور ان کو مت جھڑکو، اور ان سے اچھے طریقے سے بات کرنا، ان کے لیے شفقت کے پر پھیلا دینا، اور اپنے رب سے یوں عرض کرنا کہ اے میرے رب، میرے ماں باپ کے ساتھ اس طرح کا رحم کا معاملہ فرما جس طرح انہوں نے مجھ پر بچپن میں رحم کیا۔ عزیز بچوں، آپ کو تو شاید پتہ بھی نہ ہو، لیکن جب آپ پیدا ہوئے تھے تو آپ اپنی تکلیف یا بھوک کا اظہار بول کر تو نہیں کر سکتے تھے، لیکن آپ کی امی کو پتہ ہوتا تھا کہ میرے بچے کو بھوک لگی ہے، اور پھر وہ آپ کی اس تکلیف کو دور کرنے کے لیے ہر طرح سے کوشش کرتی تھی۔ ان کو یہ بھی معلوم ہوتا تھا کہ آپ کے پیٹ میں درد ہے، نہ جانے کتنی راتوں کو وہ آپ کی خاطر جاگے ہوں گے۔ ماں باپ کے نزدیک ان کی اولاد دنیا میں سب سے خوبصورت ہوتی ہے، وہ اس کے خلاف کسی کے منہ سے کچھ نہیں سن سکتے۔ ماں باپ کی طرف سے کی جانے والی سختی آپ کے فائدے کے لیے ہوتی ہے۔ اگر وہ بوڑھے ہو جائیں اور ان کی یادداشت کمزور ہو جائے تو وہ کوئی بات آپ سے بار بار پوچھیں تو اس بات کا جواب تحمل اور تسلی سے دیں، کیونکہ انہوں نے ہی آپ کو بولنا سکھایا ہے، اور آپ نے بھی اسی طرح بار بار سوال کر کے بولنا سیکھا ہے۔ اب دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے والدین کی کسی بھی بات کے جواب میں اف تک کہنے کو ناپسند قرار دیا ہے، تو سوچئے گا کہ ہم اپنے والدین کے کتنے فرما بردار ہیں اور ان کے ساتھ ہمارا سلوک کیسا ہے۔ ابھی آپ بہت چھوٹے ہیں، لیکن جب آپ بڑے ہو جائیں گے تو ان دنوں کو یاد کریں گے۔ اسی لیے آج سے یہ خود سے وعدہ کر لیں کہ اپنے سب سے قریبی رشتے یعنی والدین کی تمام باتوں کو مانیں گے اور ان کے تمام حقوق پورے کرنے کی کوشش کریں گے، ورنہ یہ وقت گزر گیا تو صرف یادیں اور افسوس ہی رہ جائے گا۔ چلیے آج ہم مضمون لکھنا سیکھیں گے، تو ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب چلتے ہیں جو کہ ہے تو پھر سیکھتے ہیں۔ کسی بھی موضوع پر مضمون لکھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو اس کے بارے میں بنیادی باتیں پتہ ہوں، یعنی اس موضوع یا ٹاپک جس پر آپ مضمون لکھ رہے ہیں آپ اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ پہلے سے جانتے ہوں، تبھی تو آپ مضمون لکھ سکیں گے۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو مضمون لکھنے کا طریقہ سکھاؤں، آپ اپنی کاپی اور پینسل یا پین ساتھ لے کر بیٹھیں۔ تو سب تیار ہیں؟ ہم بہت آسان سے طریقے کو اپنائیں گے جسے ہم 4 حصوں میں تقسیم کریں گے۔ ہاں تو جناب، مضمون کیسے شروع کریں؟ سب سے پہلے جب آپ کو مضمون کا موضوع یا عنوان دیا جائے تو اسے غور سے دیکھیں اور اس کے بارے میں سوچیں، اور اس بات کا یقین کر لیں کہ آپ کو مضمون سمجھ آ گیا ہے، یعنی کہ اس کا موضوع سمجھ آ گیا ہے۔ آسان الفاظ میں یہ بات سمجھ لیجئے،
کہ آپ کو موضوع یا عنوان سے ہٹ کے کچھ نہیں لکھنا ہے، یعنی کہ بی فوکس، اپنے آپ کو پوری توجہ اس کے اوپر رکھیے۔ اب آپ کو مضمون کی منصوبہ بندی یا پلاننگ کرنی ہے۔ یہ مضمون لکھنے کا پہلا قدم ہوگا۔ ہم مضمون کو 3 حصوں میں تقسیم کریں گے۔ پہلا ہوگا آغاز، پھر ہوگا متن اور پھر ہوگا اختتام۔ سب سے پہلے ہم آغاز کے بارے میں بات کریں گے۔ آغاز یعنی انٹروڈکشن کسی بھی مضمون کا ایک اہم حصہ ہوتا ہے، جس میں آپ مضمون کے بارے میں بتاتے ہیں کہ کس عنوان یا کس موضوع پر آپ مضمون لکھ رہے ہیں۔ اس کا پہلا جملہ بے حد دلچسپ اور مزیدار ہونا چاہیے تاکہ پڑھنے والا بوریت محسوس نہ کرے۔ یہ پیراگراف مختلف جملوں پر مشتمل ہوگا، لیکن یاد رہے بات صرف موضوع کے بارے میں ہی ہوگی جس پر آپ مضمون لکھ رہے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ مضمون لکھ رہے ہیں ایک سیر کا حال، تو اس کے آغاز سے پہلے آپ کچھ پوائنٹس یا نکات آغاز کے لیے اپنے پاس نوٹ کر لیں، جیسے کہاں جانے کا پلان بنا تھا، کیا کیا تیاریاں کی تھیں، کون کون ساتھ تھا، یا اس وقت آپ کیسا محسوس کر رہے تھے۔ ٹھیک ہے، یہ سارے پوائنٹس آپ کے آغاز کے پیراگراف میں آ جائیں گے۔ آغاز کا پیراگراف بہت لمبا نہیں ہونا چاہیے، یعنی انٹروڈکشن کا جو پیراگراف ہوگا وہ بہت تفصیل میں نہیں جائے گا۔ اب باری آتی ہے مضمون کے دوسرے حصے کی جانب، جسے متن کہا جاتا ہے، یعنی باڈی پیراگراف۔ اس حصے میں آپ اپنے موضوع کی تفصیل بتائیں گے، خاص باتیں، ڈیٹیلز۔ جیسے ہم نے موضوع لیا تھا ایک سیر کا حال، تو اب دوسرے پیراگراف یعنی متن میں آپ اس جگہ کی تفصیل بتائیں گے جہاں آپ سیر کے لیے گئے تھے۔ اب اس کی پلاننگ کریں اور پوائنٹس لکھیں، جیسے وہاں کس طرح گئے، بس سے، کار سے، ٹرین سے یا جہاز سے، موسم کیسا تھا، سفر کیسا گزرا، وہاں پہنچ کر کیا کیا کیا، کھانا کب کھایا، اس دن کا کوئی خاص واقعہ وغیرہ وغیرہ۔ اس میں آپ دلچسپ محاورے اور تشبیہات استعمال کریں تو آپ کے مضمون کو 4 چاند لگ جائیں گے۔ احساسات کا ضرور اظہار کریں، اس سے آپ کا مضمون زیادہ اچھا اور دلچسپ ہو جائے گا۔ اب مضمون کے آخری حصے یعنی اختتام کی بات کرتے ہیں۔ مضمون کے اختتام کی تحریر اور اس کے الفاظ یہ بات واضح کر رہے ہوں کہ آپ مضمون ختم کر رہے ہیں۔ اچانک سے آپ نے مضمون ختم نہیں کر دینا ہے، بلکہ اسے مناسب انداز میں اختتام کی طرف لے جانا ہے۔ آپ اس دن اپنے تمام احساسات اور جذبات اپنے مضمون کے اختتام میں شامل کر سکتے ہیں، جیسے گھر کب پہنچے، کیسا محسوس کیا، کون سی چیز یا بات آپ کو ہمیشہ یاد رہے گی، آپ کوئی رائے دینا چاہتے ہیں، کوئی مشورہ یا دعا یا کوئی شعر وغیرہ۔ عزیز طلبہ، ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے، مضمون لکھنے سے پہلے اس کے اہم نکات کی پلاننگ ضرور کر لیں، اس کے بارے میں معلومات اکٹھی کر لیں، اس طرح آپ کو مضمون لکھنے میں آسانی رہے گی۔ چلیے جی، آج ہم نے والدین کے حوالے سے بات کی تھی، تو پہلے ایک کہانی سنتے ہیں جس میں ایک بچہ اپنی امی کے لیے کیا سوچتا ہے۔ کہانی کا موضوع ہے قیمتی تحفہ۔ کچھ دنوں سے علی کا رویہ عجیب سا ہو گیا تھا۔ اس سے پہلے وہ اچھا بھلا تھا۔ ایک دن ٹی وی پہ خبریں لگی ہوئی تھی اور وہ بیٹھا اسکول کا کام کر رہا تھا۔ ہو نہ ہو ٹی وی پر کوئی خبر ایسی آئی ہے جس نے علی کے ذہن پہ اثر کیا ہے۔ جاوید صاحب کے ذہن میں یہ خیال بجلی کسی تیزی سے آیا تھا۔ انہوں نے فوراً اپنی اہلیہ سے اظہار خیال کیا تو وہ بھی یکدم متفق ہو گئی۔ ہاں واقعی اسی وقت سے بہت پریشان ہے۔ میری ایک دوست ماہر نفسیات ہیں، خصوصاً بچوں کے مسائل کے ماہر ہیں، میرا خیال ہے ان سے بات کروں۔ جاوید صاحب نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ علی کے ذہن پہ برا اثر نہ پڑے، 7ویں جماعت میں ہے، کافی سمجھدار ہے، دیکھ لیجئے گا۔ جاوید صاحب نے اپنی اہلیہ کی تشویش کو محسوس کر لیا، مگر وہ علی کو اپنے دوست سے ملوانے کے بہانے لے گئے۔ وہ اپنے دوست سے سارا ماحول پہلے ہی کہہ چکے تھے۔ ڈاکٹر صاحب نے غیر محسوس طریقے سے اس کے اسی مسئلے پر بات کی اور جلد ہی اندازہ لگا لیا کہ وہ کسی بات کی وجہ سے پریشان ہے، مگر وہ اپنی پریشانی کسی کو بتانا نہیں چاہتا۔ ڈاکٹر صاحب نے اس صورتحال سے جاوید صاحب کو آگاہ کر دیا اور مشورہ دیا کہ اس کا کوئی دوست ہے تو اس سے مدد لے۔ علی کا سب سے بہترین دوست سلیم تھا، مگر اس سے کیسے بات کی جائے یہ بھی ایک مسئلہ تھا۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی وجہ سے علی کو پریشانی ہو۔ علی اب گمسم رہنے لگا تھا، اس کی صحت تیزی سے گر رہی تھی۔ کبھی کبھار وہ اپنی امی کو غور سے دیکھتا رہتا، وہ اس کی جانب دیکھتی تو وہ دوسری جانب دیکھنے لگتا۔ ایک دن جاوید صاحب اسے اس کی پسندیدہ آئس کریم شاپ پر لے گئے
اور باتوں باتوں میں کہا کہ اگر وہ کسی پریشانی میں مبتلا ہے تو وہ بتائے تاکہ اس کی الجھن دور کی جا سکے، مگر اس نے انکار کر دیا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ علی کی امی نے غور کیا تو ایک بات عجیب لگی کہ جب باورچی خانے میں وہ کچھ پکاتی ہیں تو علی ان کے پاس آ کر بیٹھ جاتا ہے۔ انہوں نے یہ بات ڈاکٹر صاحب کو بتائی۔ ڈاکٹر صاحب نے کچھ سوچ کر پچھلے دنوں کی خبریں انٹرنیٹ سے نکال کر سنی، مگر کسی نتیجے پر نہ پہنچ سکے۔ وہ اتوار کا دن تھا۔ علی آج اٹھا تو بہت مطمئن لگ رہا تھا، جیسے وہ کسی پریشان کن مسئلے سے باہر آ گیا ہو۔ آج اس نے بھرپور ناشتہ کیا۔ جاوید صاحب دوڑ لگانے گئے ہوئے تھے، وہ بھی لوٹ آئے۔ تب علی نے انہیں مخاطب کر کے کہا، پپا میں اگر مما کو ایک تحفہ دوں تو آپ انہیں لینے دیں گے؟ جاوید صاحب نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور بولا، ہاں کیوں نہیں۔ اس کی امی بھی قریب بیٹھ گئی۔ علی اپنی امی کی طرف مڑ کے بولا، اور امی اگر کچن میں ایک کھونٹی لگا دوں تو آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا؟ نہیں بالکل بھی نہیں، مگر کیوں؟ وہ فوراً بولی، آئیے نا پہلے کھونٹی لگاتے ہیں۔ علی نے اپنی جیب سے ایک کھونٹی نکالی، پھر ہتھوڑی لینے اسٹور میں چلا گیا۔ جاوید صاحب اور ان کی اہلیہ ایک دوسرے کو حیرت سے دیکھنے لگے۔ دوسرے لمحے وہ لوٹ آیا۔ تینوں اکٹھے ہو کر باورچی خانے میں پہنچے۔ جاوید صاحب نے علی کی بتائی ہوئی جگہ پر کھونٹی لٹکا دی۔ علی کے چہرے پر اطمینان کے تاثرات تھے۔ امی نے آگے بڑھ کر اس کا ماتھا چوما اور پوچھا، یہ کیا ہے؟ جاوید صاحب بھی خاموشی سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ علی نے سر ہلایا اور بولا، پہلے میں آپ کو تحفہ دے دوں۔ یہ کہہ کے وہ اپنے کمرے میں گیا، ایک لفافہ لا کر اپنی امی کو دیا۔ لفافہ کھولا تو اندر سے ایک چھوٹا سا دوپٹہ برآمد ہوا۔ وہ ہنس پڑی کیونکہ دوپٹہ بہت چھوٹا تھا۔ اس کو میں اوڑھوں؟ یہ چھوٹا نہیں ہے؟ آخر انہوں نے پوچھ لیا۔ علی مسکرایا اور بولا، آپ اسے ضرور اوڑھیں، مگر اس وقت جب آپ چولہے کے آگے کام کر رہی ہوں، تب آپ کا بڑا دوپٹہ یا چادر اس کھونٹی پر ٹنگی رہے گی۔ اور اس سے کیا ہوگا؟ جاوید صاحب نے الجھن آمیز انداز میں پوچھا۔ اس سے یہ ہوگا کہ مما کو کچن میں کبھی آگ لگنے کے خطرے کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، علی نے جذباتی لہجے میں کہا۔ گھروں میں آگ سے جلنے کے جتنے واقعات رونما ہوتے ہیں، اکثر وجہ یہی دوپٹہ ہوتا ہے۔ اب ایک کھونٹی لگا دی ہے، یہ چھوٹا دوپٹہ وہاں ہر وقت رہے گا۔ جب آپ کھانا بنا رہی ہوں گی تو اپنا دوپٹہ وہاں رکھ کر یہ دوپٹہ اوڑھ لے۔ اب انہیں یاد آیا کہ اس دن ایک عورت کے جل جانے کی خبر ٹی وی پر دکھائی گئی تھی۔ اب علی کا مسئلہ واضح ہو گیا تھا اور اس نے خود ہی اس کا حل بھی نکال لیا تھا۔ آج کے بچے تو ایسے ہی حساس ہوتے ہیں، ہمیں تو اس بات کا احساس ہی نہیں تھا، جاوید صاحب نے تعریفی نظروں سے اپنے بیٹے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اور کوئی بچہ اپنی ماں کو اس سے زیادہ قیمتی اور خوبصورت تحفہ نہیں دے سکتا، امی نے علی کو گلے لگاتے ہوئے کہا۔ آخر بیٹا کس کا ہے؟ جاوید صاحب فخری انداز میں بولے تو پھر تینوں مسکرانے لگے۔ دیکھا بچوں آپ نے، علی کتنا عقل مند نکلا اور اس نے کس طرح مسئلے کا حل نکالا۔ چلیے اب ہم ذرا جلدی سے اعادہ کر لیں۔ کون بتائے گا آج ہم نے کیا کیا کیا؟ جی آپ کیا بتا رہی ہیں؟ ہاں جی بالکل، آج تو ساری بات ہی والدین کے حوالے سے ہوئی ہے۔ تو یہ بتا رہی ہیں کہ آج ہم نے والدین کے حقوق اور ان سے حسن سلوک کے حوالے سے بات کی اور مضمون نگاری سیکھی۔ مضمون لکھنے کے لیے سب سے پہلی چیز اس عنوان یا موضوع کی پلاننگ کرنا ہے، پھر مضمون کو 3 حصوں میں تقسیم کرنا ہے۔ چلیے بتائیے وہ کون کون سے حصے ہیں؟ جی بالکل، آغاز، پھر متن اور پھر اختتام۔ چلیے اب ڈائری نکالیں جلدی سے اور اپنے آخری سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں، جو ہے ہم بھی کر سکتے ہیں۔ میں آپ کو 3 موضوعات یا ٹاپک دے رہی ہوں، جن میں سے کسی ایک کے اوپر آپ مضمون لکھیں گے۔ عنوان یا ٹاپک اپنے نوٹ کر لیجئے۔ پہلا موضوع ہے میرا گھر، دوسرا موضوع ہے میرا پسندیدہ جانور، اور تیسرا موضوع ہے میری امی یا میرے ابو۔ آپ دونوں میں سے کسی پہ بھی لکھ سکتے ہیں، اور ہاں تصویر بنانا نہ بھولیے گا۔ اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں رہیں خوش رہیں، آباد رہیں۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کی، آپ کی اور ہم سب کی حفاظت کرے، آمین۔ پھر ملیں گے، اللہ حافظ۔ مضمون کی منصوبہ بندی یا پلاٹنگ کے بعد اس کے 3 حصے کون سے ہوتے ہیں؟ ایک آغاز، دوسرا متن اور تیسرا اختتام۔ نبیہا چلیں ہم سرنم چینز بناتے ہیں۔ ٹھیک ہے تو سٹارٹ۔ ہادیہ آگے بولو بھی۔ ورڈ تو بتاؤ۔ سٹارٹ ہی تو ورڈ ہے۔ او ہم سٹارٹ کے سرنم چینز بنا رہے ہیں۔ جی
अच्छा, तो फिर begin. लॉन्च. लॉन्च, तो फिर commence भी हो सकता है ना? जी बिल्कुल हो सकता है. और बिगिन का इनिशिएट. इनिशिएट भी हो गया है, commence, begin. और क्या होता है? beginning नहीं, वो तो हो गया है. और क्या हो सकता है? क्या होगा? मुझे सिनोनिम नहीं आ रहा. तो इसका मतलब ये राउंड आप जीत गई. चलो फिर एक और राउंड खेलते हैं. अब हम फास्ट के सिनोनिम चेन बनाते हैं. ठीक है. रैपिड, क्विक. स्पीडी भी हो सकता है. और क्या होगा? हाँ, हरिडली भी हो सकता है. और एनर्जेटिकली भी. और क्या हो सकता है? इतने सारे तो हो गए हैं. और क्या होगा? टाइम अप हो गया नबीहा, ये राउंड मैं जीत गई. ओहो. चलो अब आखिरी राउंड खेल के देखते हैं कौन जीतता है. इस राउंड में हम ब्रेव के सिनोनिम बनाते हैं. ठीक है, तो फिर फियरलेस बोल्ड और करेजियस डेयरिंग और अनअफ्रेड. और एडवेंचरस भी हो सकता है. हाँ, और एडवेंचरस अच्छा नहीं, वो तो हो गया है. और कौन सा होगा? क्या होगा? टाइम अप हादिया, आपने बहुत टाइम लगा दिया सोचने में. क्योंकि मेरे पास आपसे 1 पॉइंट ज्यादा है तो ये गेम मैं जीत गई. ये वेल प्लेड. चलें, तो अब हम सुनते हैं आज का अगला कंपोनेंट जो है 1 2 3 मैथमेटिक्स की मशीन. डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम. मैं आपकी मेज़बान राहिला माहिन आपके पसंदीदा प्रोग्राम 1 2 3 मैथमेटिक्स की मशीन के साथ हाजिर हूँ. कैसे हैं आप सब लोग? छुट्टियों के माहौल को एंजॉय कर रहे हैं? अच्छा, ये बताइए, आपने आज तक मैथ के कितने कॉन्सेप्ट्स अपनी कॉपियों में कर लिए? अरे भाई, आप लोग तो बहुत ही एक्टिव स्टूडेंट्स हैं जो अपना काम बाकायदगी से कर रहे हैं. तो हम शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम, जिसका पहला सेगमेंट है. ओह सॉरी, मैं बताने ही भूल गई, हमारे साथ हमना भी मौजूद हैं. अस्सलाम वालेकुम हमना, आप कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम मिस, मैं ठीक हूँ. जी, तो बताइए हमारा पहला सेगमेंट क्या होता है? आज की मैथमेटिक्स की मशीन में क्या है? तो आज की मैथमेटिक्स की मशीन में हम डेसिमल्स की राउंडिंग करेंगे और डेसिमल्स को 10, 100 और 1000 से डिवाइड और मल्टीप्लाई भी करेंगे. तो शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम. तो पहला सवाल यह है कि राउंडिंग का क्या मतलब है? Why do we round off any number? अच्छा, हम एक मिसाल लेते हैं. अक्सर दफा हम लोग पिकनिक का प्लान करते हैं. आप ये बताइए, इसके लिए आपकी फैमिली में क्या होता है? मिस, हम एक पिकनिक पॉइंट चूज करते हैं, फिर हम गाड़ी का अरेंजमेंट करते हैं, खाना तैयार करते हैं और जाते हैं और फिर बहुत मजा करते हैं. बिल्कुल सही कहा हमना आपने, बहुत मजा करते होंगे. लेकिन क्या कभी ऐसा हुआ कि आपको खाना कम पड़ गया हो या बस में सीट ही ना मिली हो? नहीं मिस, ऐसा तो कभी नहीं हुआ. मुझे याद आया, मेरे फुप्पो और मामा मिलकर पूरी लिस्ट बनाते थे. जी, इस लिस्ट में तमाम लोगों की तादाद मौजूद होती है, खाने की क्वांटिटी लिखी होती है. अच्छा, ये बताइए, अगर फैमिली मेंबर 26 हैं, तो क्या 26 बिरयानी की प्लेटें लेकर जाते हैं? मिस, हम तो एक पूरी देग लेकर जाते हैं. तो 26 पैकेट क्यों नहीं लेकर जाते? मिस, किसी को दोबारा भूख लगी तो फिर खाना कहाँ से आएगा? जी बेटा, यही मैं बताना चाह रही हूँ. जब हम अफराद गिनते हैं तो हम टोटल को हमेशा राउंड करके लिखते हैं ताकि हमें कमी ना पड़े. 26 लोग हैं तो जूस के कितने पैकेट होंगे? मिस, एक बच्चा 2 से 3 पैकेट तो पी जाएगा. जी, ये एस्टिमेशन कहलाता है. राउंडिंग और एस्टिमेशन हमें बहुत हेल्प करता है. हम 26 को 30 कंसीडर करेंगे और इसी हिसाब से बस भी देखी जाएगी कि किसी को खड़े होकर ना जाना पड़े, और खाने का भी अरेंजमेंट इसी हिसाब से किया जाएगा. चलें, एक एक्टिविटी करते हैं. वो चौक उठा कर लाइए. जी मिस. अच्छा, अब ये इस फर्श पे जो है वो एक लाइन ड्रॉ करें और उसमें 0 से लेके 10 तक नंबर लिखें गैप गैप से. ठीक मिस, है? मैंने कर लिया. अच्छा, अब आप जरा 3 पे खड़ी हो जाइए. अच्छा, ये बताइए कि आप 0 से करीब हैं कि 10 से? मिस, 0 से. अच्छा, अब आप जरा 8 पर चली जाइए. अब आप बताएं, आप 0 से करीब हैं कि 10 से? 10 से.
अच्छा, अब आप आ जाइए 4 पे। अब आप 0 से करीब हैं कि 10 से? मिस 0 से। अच्छा, आप अब आ जाए 5 पर। अब बताइए आप 0 से करीब हैं कि 10 से? मिस मैं तो बीच में हूँ। जी, ये जो बीच होता है इसे हम हाफ वे कहते हैं, और जब भी आप हाफ वे पर होंगे तो हम आपको कहेंगे कि आप 10 से करीब हैं, 0 से नहीं। ओके ओके, बट ऐसा क्यों? बेटा, राउंडिंग का एक रूल होता है, जो नंबर 5 या उसके बाद होंगे वो 10 की तरफ जाएंगे, क्योंकि हाफ वे को आप 0 तो नहीं बोल सकते, इसीलिए हम हाफ वे को राउंड अप करेंगे। जैसे 45 राउंड अप होकर क्या बनेगा? What is the nearest 10 of 45? Is it 40 or 50? मिस 50 बनेगा। अच्छा, 47 का क्या बनेगा? ये भी 50 बन जाएगा। चूंकि 47 50 के करीब है तो राउंड अप होके 50 बन जाएगा। असल तरीका ये है कि आपने चूंकि नियरेस्ट 10 बनाना है तो आप प्लेस वैल्यू 10 के राइट साइड में यूनिट की डिजिट को देखते हैं। अगर वो 5, 6, 7, 8 और 9 होगा तो आप आगे जाएंगे, और अगर 1, 2, 3 या 4 हुआ तो क्या करेंगे? मिस हम 0 की तरफ आएंगे। अच्छा, 44 का नियरेस्ट 10 क्या होगा? मिस 4 तो 0 की तरफ जाएगा, तो 44 40 बन जाएगा। वेरी गुड। अब हम स्टार्ट करते हैं डेसिमल्स की राउंडिंग। अब हम डेसिमल्स को राउंड करेंगे। अब बताएं हम डेसिमल्स को राउंड क्यों करते हैं? ताकि हमारी स्केरी डेसिमल से जान छूट जाए। भाई वाह, हमना आपने बहुत अच्छा वर्ड यूज किया, स्केरी डेसिमल। अगर हमना के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो डेसिमल्स की राउंडिंग हम डेसिमल से जान छुड़ाने के लिए भी करते हैं, लेकिन उसी सूरत में जब हमें होल नंबर चाहिए होता है हम कभी कभी डेसिमल प्लेस को भी राउंड करते हैं। लेकिन मिस वो क्यों? सो दैट वी गेट द क्लोजेस्ट आंसर, ताकि हमारा जवाब करीब तर आ सके। अच्छा, ये बताइए कोई ऐसी जगह जहां आपका अमाउंट डेसिमल में आया हो और आपको पैसे होल नंबर में देने पड़े हों। मिस एक दफा बाबा ने गाड़ी में पेट्रोल डलवाया था तो बिल 500.59 बना था। उन्होंने बाबा से 501 चार्ज किए थे। और इसके अलावा कहीं और हुआ? और एक दफा मेरा वेट मेरी टीचर ने चेक किया तो 34.9 था। उन्होंने 35 लिख दिया। जी, अब आप देखें, पेट्रोल पंप वाले ने राउंड इसलिए किया क्योंकि अब हमारे मुल्क में सिक्के नहीं चलते, तो हमें हर सूरत में राउंड अप करके देना पड़ता है। आपकी टीचर ने भी 34.9 को राउंड अप करके 35 लिख दिया, इससे एक अंदाजा हो जाता है। चले, अब हम एक एक्टिविटी करते हैं। वो जो तमाम बच्चे सुन रहे हैं, आप लोग भी ये काम कर सकते हैं। आप सबके पास स्टेशनरी आइटम्स तो होंगे, ठीक है ना, इरेजर, पेंसिल वगैरह। तो आप रूलर की मदद से उन्हें मेजर करें और मुझे लेंथ को राउंड करके बताएंगे। चले हमना, पेंसिल की लेंथ बताइए। मिस ये तो 4.7 सेंटीमीटर है। इसे राउंड करें नियरेस्ट होल नंबर। मिस 7 5 से बड़ा है तो 1 ऐड होगा, 4.75 बन जाएगा। वेरी गुड। अच्छा, आपके इरेजर की लेंथ क्या है? मिस ये तो 2.3 सेंटीमीटर है। इसे राउंड करके बताइए नियरेस्ट होल नंबर। मिस 3 5 से कम है तो 2 ही रहेगा। वेरी गुड हमना। अच्छा, जरा अपनी कॉपी की लेंथ बताइए। ये 10.6 सेंटीमीटर है। अच्छा, इसे राउंड करके होल नंबर बना दें। मिस डेसिमल के बाद 6 है और 6 4 से बड़ा है, तो हम 10 में 1 ऐड करेंगे तो 10.6 राउंड होके 11 बन जाएगा। वेरी गुड। आपको तो राउंडिंग समझ आ गई कि हम नियरेस्ट होल नंबर कैसे लिखते हैं। हमने 10th की प्लेस वैल्यू को देखना है। अगर वो 1, 2, 3 और 4 हो तो यूनिट चेंज नहीं होगा, लेकिन अगर 5, 6, 7, 8, 9 होगा तो यूनिट में हम 1 ऐड कर देंगे। अच्छा, दूसरा कॉन्सेप्ट जो आपको समझना है वो है डेसिमल्स की डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन विद 10, 100 और 1000। ये बहुत आसान है, इसमें हमें सिर्फ डेसिमल को मूव करना होगा। तो पहला सवाल है 2.5 मल्टीप्लाइड बाय 10। मिस 250, फिर एक डेसिमल लगा दिया तो 25.0। बिल्कुल सही, लेकिन इससे भी आसान तरीका है। 10 में एक 0 है तो डेसिमल एक प्लेस राइट साइड में आगे ले जाएंगे। जैसे 2.5 मल्टीप्लाइड बाय 10 विल बिकम 25। याद रहे, सीधी तरफ मूव करना है, ठीक है।
अब बताएं 1.23 को अगर 10 से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा? मिस 1.23 में 10 में एक जीरो है, एक प्लेस मूव करेगा तो 12.3 हो जाएगा. Am I right? वेरी गुड हमना. अच्छा, अब बताएं 1.23 को अगर 100 से मल्टीप्लाई करना पड़े तो क्या जवाब होगा? मिस 100 में 2 जीरोस हैं, तो डेसिमल 2 प्लेस मूव करेगा, तो 1.23 पहले 2 क्रॉस किया, फिर 3 क्रॉस किया, तो ये हो जाएगा 123.0. जी, 123.0 को हम कहेंगे 123 क्योंकि हमें डेसिमल नहीं चाहिए. अच्छा, 2.6 मल्टीप्लाइड बाय 1000, इसका क्या जवाब होगा? 1000 का मतलब है 3 जीरोस. मिस ये तो 2.6 मतलब डेसिमल के बाद सिर्फ एक डिजिट है, तो बाकी के स्टेप में क्या लिखेंगे? जी, तो बाकी के स्टेप में हम जितने स्टेप बचेंगे हम उतने जीरो लिख देंगे. तो 2.6 बन जाएगा. आप बताइए क्या बन जाएगा? 2600. वेरी गुड. यही रूल हम डिवीजन में भी अप्लाई करेंगे. फर्क ये है कि डिवीजन में हम लेफ्ट साइड में डेसिमल को मूव करेंगे और मल्टीप्लिकेशन में हम राइट साइड में मूव करेंगे. वैसे डिवीजन में लेफ्ट साइड पर याद रहेगा ना? तो चलें शुरू करते हैं. 26.3 डिवाइडेड बाय 10. हमने जीरो चेक करने हैं और उतने स्टेप पीछे जाना है. तो अब आप बताइए इसका जवाब क्या होगा? मिस डेसिमल 6 से पहले चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 2.63. क्या ये सही है? बिल्कुल सही है. आपने डेसिमल को एक स्टेप पीछे कर दिया. अगला सवाल 26.3 डिवाइडेड बाय 100. मिस 100 का मतलब 2 जीरो, तो 2 स्टेप बैकवर्ड जाना है. तो मिस ये तो 2 से भी पहला चला जाएगा, तो क्या 0.263 सही है? बिल्कुल सही है, लेकिन चूंकि यूनिट में अब कुछ भी नहीं बचा तो हम जीरो लिखेंगे और हमारा जवाब होगा 0.263. इज इट ओके? जी मिस, मुझे समझ आ गया. तो चलें फिर हम चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है लेट्स प्रैक्टिस. अब मैं आपको मिक्स क्वेश्चंस दूंगी. आप सवाल समझेंगे उसके बाद जवाब देंगे. तैयार हैं? यस मिस. पहला सवाल, राउंड 3.5 टू नियरेस्ट होल नंबर. मिस 4 because 5 means add 1. Very good. Next question, 7.5 multiplied by 10. Miss 1 0 forward. 7.5 will become 75. Very good. Next question, round 13.9 to the nearest whole number. 9 is bigger than 4, so I will add 1 to 13, so it will become 14. Very good. अब बताएं 69.3 divided by 10. मिस डिवाइड में हम बैकवर्ड जाते हैं, तो 10 में एक जीरो है, एक स्टेप पीछे. 6.93. Excellent हमना. Next question, 6.932 multiplied by 1000. मैं रिपीट कर रही हूँ, 6.932 multiplied by 1000. 3 zeros. Multiplication means move forward, and this is 3 steps. पहला स्टेप 9, दूसरा स्टेप 3, तीसरा स्टेप 2. तो जवाब है 6932. मिस सही है ना? बिल्कुल सही. आज तो आपके साथ मुझे बहुत मजा आया. चलें अब जरा जल्दी से रिकैप भी कर दीजिए. तो हमना, आपने आज क्या सीखा? आज मैंने ये सीखा कि राउंडिंग किसे कहते हैं और क्यों करते हैं, इसका फायदा क्या है. फिर हमने डेसिमल्स की राउंडिंग की और उन्हें होल नंबर बनाया. जी, और उसके बाद हमने डेसिमल्स को 10, 100 और 1000 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया. मल्टीप्लिकेशन में डेसिमल को आगे मूव करना होता है. जितने जीरो होंगे उतने स्टेप हम मूव करते हैं फॉरवर्ड. डिवीजन में डेसिमल्स को हम पीछे मूव करते हैं. तो लेकिन वही इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ जीरोस. जितने जीरो होंगे डेसिमल उतने स्टेप पीछे जाएगा. मैं उन तमाम बच्चों से जो हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं, उम्मीद करती हूँ उन्हें भी समझ आ गया होगा. आपकी किताबों में इससे रिलेटेड काम मौजूद है. इसके साथ ही अपनी मेज़बान राहिला माइन को इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफिज़.
Now let's do some exercises. چلیں میرے پیارے ساتھیوں، آج کی ایکسرسائز شروع کرتے ہیں ہم وارم اپ ایکسرسائز سے، جس میں آپ کو اپنی جگہ پر کھڑے ہو کے اچھلنا ہے. صحیح ہے؟ تو میں کاؤنٹنگ شروع کرتی ہوں. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. چلیں اب سیدھا کھڑے ہو جائیے اور ہم سانس کی مشق کریں گے. ناک سے سانس لیجئے، 2 سیکنڈ روکیے، اب منہ سے نکالیے. دوبارہ ناک سے سانس لیجئے، 2 سیکنڈ روکیے، اب منہ سے نکالیے. واپس ناک سے سانس لیجئے، 2 سیکنڈ روکیے اور اب منہ سے نکالیے. اب ہم بڑھتے ہیں دوسری ایکسرسائز کی طرف، جس میں جب میں آپ کو 1 بولوں تو آپ کو اپنی دایاں گھٹنا اٹھا کے اپنی دائیں کونی سے چھونا ہے. صحیح ہے؟ اور جب میں 2 بولوں تو آپ کو گھٹنا واپس نیچے رکھ دینا اور سیدھا کھڑے ہو جانا ہے. سمجھ آیا؟ اپنی دائیں کونی سے دایاں گھٹنا چھونا ہے اور جب میں 2 بولوں تو واپس سیدھا کھڑے ہو جانا ہے. اب میں کاؤنٹنگ شروع کرتی ہوں. 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2. چلیں اب آپ یہی چیز اپنے بائیں کونی اور بائیں گھٹنے کے ساتھ کریں، مطلب اپنی دوسری ہاتھ کے اور دوسرے گھٹنے کے ساتھ. صحیح ہے؟ میں واپس کاؤنٹنگ شروع کرتی ہوں. 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2. چلیں اب سیدھا کھڑے ہو جائیے. اب ہم سانس کی مشق کریں گے. ناک سے سانس لیجئے، 2 سیکنڈ ہولڈ کیجئے اور منہ سے نکالیے. دوبارہ ناک سے سانس لیجئے، 2 سیکنڈ روکیے، اب منہ سے نکالیے. آخری دفعہ ناک سے سانس لیجئے، 2 سیکنڈ روکیے اور اب منہ سے نکالیے. آج کی ایکسرسائز کے لیے اتنا ہی. امید ہے آپ لوگ کو مزہ آیا ہو. اللہ حافظ. اب سنتے ہیں اپنا اگلا کمپوننٹ جو ہے آؤ جانے. السلام علیکم بچوں، میں اسد اور میں ردا آپ کو اپنے پروگرام میں تہہ دل سے خوش آمدید کرتے ہیں. ہمارے اس پروگرام کے 3 سیگمنٹس ہوں گے. پہلے سیگمنٹ کا نام ہے ہسٹری کی مسٹری، جس میں ہم انکل شیری کو بلائیں گے جو کہ ایک ٹائم ٹریولر ہیں. ان کے ساتھ کبھی ہم ان کی ٹائم ٹریولنگ مشین میں ٹریول کریں گے اور کبھی ہم ان سے تاریخی کہانیاں سنیں گے مزے مزے کی. ہمارے دوسرے سیگمنٹ میں ہم جیوگرافی اور سیوکس کے بارے میں کچھ نیا سیکھیں گے. اور ہمارے تیسرے سیگمنٹ کا نام ہے ذمہ دار شہری، جس میں ہم آپ بچوں کو اچھے شہری ہونے کی باتیں بتائیں گے. تو آئیں شروع کرتے ہیں اپنا پروگرام اپنے پہلے سیگمنٹ سے. السلام علیکم انکل جی. وعلیکم السلام. کیا حال ہیں آپ کے؟ میں بالکل ٹھیک ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ اور ہمارے سننے والے بھی ٹھیک ہوں گے. انکل جی آج آپ ہمیں کن تاریخی واقعات کے بارے میں بتائیں گے؟ آج ہم بات کریں گے قائد اعظم کے 14 نکات کی اور علامہ اقبال کے خطبہ الہ آباد کی. واو انکل جی، 2 تاریخی واقعات ایک ہی دن میں؟ جی ہاں، کیونکہ ان دونوں تاریخی واقعات نے پاکستان کے بننے میں بہت بڑا کردار ادا کیا ہے. چلے شروع کرتے ہیں. 1929 میں قائد اعظم نے مسلمانوں کے حقوق کے حق میں 14 نکات پہ مشتمل ایک پروپوزل پیش کیا. مسلم لیگ نے اس بات پہ زور دیا کہ جب تک وہ 14 نکات کو ہندوستان کے آئین میں شامل نہیں کیا جاتا تب تک کسی بھی آئینی تبدیلی کو مسلمان ماننے کے حق میں نہیں ہوں گے. اچھا انکل جی، اب آپ علامہ اقبال کے الہ آباد خطبے کے بارے میں بتائیں. 1930 میں علامہ محمد اقبال نے الہ آباد میں آل انڈیا مسلم لیگ کی سالانہ اجلاس میں تقریر کی. یہ تقریر اقبال کی بہترین تقریروں میں سے ایک تھی. اس تقریر میں اقبال نے ایک ویژن پیش کیا
کہ ہندوستان کے شمال مغرب میں ایک آزاد ریاست ہونی چاہیے۔ اقبال مسلم لیگ کے پہلے سیاست دان تھے جنہوں نے یہ بات کی، اور آگے چل کے اسی سوچ کو 2 نیشن تھیوری یعنی 2 قومی نظریے کا نام دے دیا گیا۔ بہت بہت شکریہ انکل جی، آپ نے ہمیں اتنی ساری معلومات دیا آج کے پروگرام میں۔ ابھی ہم نے سیکھا کہ قائد اعظم کے 14 نکات کیا تھے اور اقبال نے الہ آباد خطبے میں کیسے پاکستان کی نظریاتی بنیادیں رکھی۔ اپنے اگلے سیگمنٹ میں ہم سنتے ہیں کہ حمزہ کس طرح اپنی ٹیچر کے ساتھ نیچرل ریسورسز یعنی قدرتی وسائل پہ گفتگو کرتا ہے۔ حمزہ اپنی ٹیچر کے ساتھ بیٹھ کے اپنا ہوم ورک کر رہا تھا۔ حمزہ کی ٹیچر نے پوچھا، حمزہ بیٹا کتنا ہوم ورک رہ گیا ہے آپ کا؟ مس بس ایک ہوم ورک باقی ہے SST کا، جس میں مجھے نیچرل ریسورسز یعنی قدرتی وسائل کے بارے میں مضمون لکھنا ہے، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں کیا لکھوں۔ اچھا حمزہ پریشان نہیں ہو، ہم مل کے کر لیتے ہیں۔ حمزہ اپنی کاپی لے کے بیٹھ گیا اور ٹیچر کی باتوں کو غور سے سننے لگا۔ حمزہ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ نیچرل ریسورسز یعنی کہ قدرتی وسائل کن کو کہا جاتا ہے؟ وہ چیزیں جو ہمیں نیچر سے ملتی ہیں، جیسے کہ پیٹرول اور سوئی گیس۔ بالکل صحیح کہا آپ نے، ایسی تمام چیزیں جو کہ نیچر یا قدرت سے ملتی ہیں انہیں ہم نیچرل ریسورسز کہتے ہیں، جیسے کہ پانی، ہوا، تیل، سوئی گیس، یہ سب قدرتی وسائل ہیں۔ ایک منٹ میم، میں ذرا کاپی میں نوٹ کر لوں۔ بالکل، اب ہمارے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ کئی قدرتی وسائل ایسے ہوتے ہیں جنہیں ہم صرف ایک بار استعمال کر سکتے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو کہ رینیویبل یعنی کہ بار بار استعمال ہونے والے قدرتی وسائل ہوتے ہیں۔ کیا آپ دونوں کی مجھے ایک ایک مثال دے سکتے ہیں؟ نان رینیویبل میں کول، سوئی گیس اور پیٹرول آتے ہیں، اور رینیویبل کی مثال مجھے معلوم نہیں۔ شاباش، بالکل ٹھیک کہا آپ نے۔ اور رینیویبل یعنی بار بار استعمال ہونے والی قدرتی وسائل کی مثال سورج کی روشنی اور ہوا ہے۔ سورج کی روشنی اور ہوا کے استعمال سے ہم الیکٹریسٹی یعنی بجلی پیدا کر سکتے ہیں۔ مس پاکستان میں کون کون سے قدرتی وسائل ہیں؟ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے کئی قدرتی وسائل سے نوازا ہے۔ یہاں پہ ہر صوبے میں سال کے 4 موسم ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہر صوبے میں زرخیز زمین ہے جس کے استعمال سے مختلف قسم کے پھل اور سبزیاں اگائی جاتی ہیں۔ تو پاکستان میں گیس اور کول کہاں پائے جاتے ہیں؟ بلوچستان میں سوئی کے مقام پہ قدرتی گیس کا بڑا ذخیرہ موجود ہے۔ آرتھر پارکر سندھ میں دنیا کی 16 بڑی کوئلے کی کان موجود ہیں۔ اور کیا کیا ہے پاکستان میں؟ اور دریائے انڈس جیسے وسیع دریاؤں کا ایک مکمل سلسلہ موجود ہے، K2 جیسی اونچی پہاڑیاں، اور کھیوڑا میں نمک کی کان جو دنیا میں دوسری بڑی نمک کی کان ہے۔ یہ سب اس بات کا ثبوت ہے کہ پاکستان قدرتی وسائل سے مالا مال ملک ہے۔ واو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنے قدرتی وسائل سے نوازا ہے۔ اچھا اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا آپ کو پتا ہے پاکستان میں کن کن طریقوں سے بجلی پیدا کی جاتی ہے؟ ایک تو پانی کے ذریعے ہائیڈرو الیکٹریسٹی۔ صحیح بتایا آپ نے، پانی کے ذریعے بجلی پیدا کی جاتی ہے جس کے لیے ڈیم بنانا بہت ضروری ہے، اور کوئلہ، تیل اور سورج کے ذریعے بھی بجلی پیدا کی جاتی ہے۔ سولر پاور سے پیدا ہونے والی بجلی رینیویبل ہوتی ہے، یعنی کہ یہ ایک بار بار استعمال ہونے والا قدرتی وسائل ہے۔ مس، قدرتی وسائل کو سمجھداری سے استعمال کیسے کرنا چاہیے؟ پہلے بات کرتے ہیں پانی کی۔ پانی ایک بہت ضروری قدرتی وسائل ہے جو کہ تمام جاندار کے لیے ضروری ہے۔ ہمیں پانی بہت احتیاط سے استعمال کرنا چاہیے تاکہ یہ قدرتی وسائل ختم نہ ہو اور آنے والی نسلوں کو خشک سالی نہ دیکھنی پڑے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے ٹیچر۔ اور تو اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ رینیویبل یعنی بار بار استعمال ہونے والے قدرتی وسائل کو ہم زیادہ ترجیح دیں، اور جو چیز دوبارہ استعمال ہو سکتی ہے اسے ہم پھینکیں نہیں بلکہ کسی اور چیز میں عمل لے لیں۔ میں نے آپ کو قدرتی وسائل کے بارے میں بہت کچھ بتا دیا ہے حمزہ، مجھے امید ہے کہ اب آپ اپنا ہوم ورک آسانی سے کر سکتے ہیں۔ جی میز، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اب میں اپنا ہوم ورک بہت جلدی سے پورا کر لوں گا۔ بچوں، آج کے اس سیگمنٹ میں آپ نے قدرتی وسائل کے بارے میں بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ چلتے ہیں ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے ذمہ دار شہری۔ بچوں، آج ہم بات کریں گے قدرتی وسائل کے بارے میں۔ ویسے تو سارے قدرتی وسائل بہت قیمتی ہیں، لیکن آج ہم صرف بات کریں گے الیکٹریسٹی یعنی بجلی کی۔ الیکٹریسٹی یعنی بجلی ایک بہت ضروری قدرتی وسائل ہے جس کے بغیر اس دور میں گزارا بہت مشکل ہے۔ ایک ذمہ دار شہری کی ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ کبھی بھی بجلی کا ضیاع نہ کرے۔ کمرے سے نکلتے وقت ہمیشہ غیر ضروری لائٹس بند کریں اور گھر والوں کو بھی اس بات کی تلقین کریں کہ وہ بجلی کا ضیاع نہ کریں۔
کوشش کریں سولر جو کہ ایک رینیویبل انرجی ہے اس کے ذریعے اپنی بجلی کی ضروریات کو پورا کریں اور بجلی چوری کرنے والوں کے خلاف متعلقہ اداروں میں شکایت درج کریں۔ ایک ذمہ دار شہری بجلی کے ضیاع کو کم کر پاکستان کی قدرتی وسائل کا صحیح استعمال کر رہا ہے۔ تو بچوں، آج ہم نے سیکھا کہ قائد اعظم نے 14 نکات کیوں دیے تھے اور اقبال کے الہ آباد خطبے نے کیسے پاکستان کی نظریاتی بنیاد رکھی تھی۔ ہم نے پاکستان کے قدرتی وسائل کے بارے میں سیکھا اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی سیکھا کہ کیسے ایک ذمہ دار شہری بجلی کے ضیاع کو کم کر سکتا ہے۔ تو بچوں، مجھے امید ہے کہ آپ آج کے لیسن کو اچھے طریقے سے یاد رکھیں گے۔ اس کے ساتھ ہی ہم اپنے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں۔ امید ہے آج کا پروگرام آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا۔ ملتے ہیں اگلے پروگرام میں ایک نئے کانسیپٹ کے ساتھ۔ تب تک اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ It was fun to learn today. تو چلیں اسی کے ساتھ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔